السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ لوط علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کا ذکر قرآن مجید اور بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ لوگ عراق کے شہر بابل کے باشندے تھے۔ حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ آپ کی قوم نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ ہم جنس پرستی تھی۔ وہ عورتوں کے بجائے اپنی جسمانی حاجات مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوہ بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگ مہمان نوازی سے تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کی شروعات کی، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس عمل کو کرتے رہتے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کرنا شروع کیا اور شرافت کی زندگی گزارنے کی ہدایت کرتے رہے۔ ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آئے ہوئے عذاب بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے کہتے، ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آ۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعالوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعال اور سرکش قوم اپنی بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب کے لیے اترے ہیں۔ لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں۔ خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو اپنے ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ ہی اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں۔ پھر ان پر اوپر سے پتھروں کی برسات کر دی۔ اس زور سے سنگباری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مارے گئے، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ دوستو، پاکستان میں بدفعلی کے عمل کو بہت برا جانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے بعض شہروں اور دیہی علاقوں میں بہت سے لوگ جانے انجانے میں اس عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، پاکستان کے مشہور سیاستدان بھی مذاق مذاق میں اس عمل کو پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں ہی ہمارے ایوانوں میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام پر ایک بل پاس ہوا ہے، جو کہ دراصل پاکستان میں ہم جنس پرستی کو پرموٹ کرنے کا خاص ذریعہ بن سکتی ہے۔
اس بل کے تحت کوئی بھی مرد اپنے احساسات کی بنیاد پر اپنی ID کارڈ پر اپنا جنس تبدیل کروا کر عورت کروا سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی عورت اپنے احساسات کی بنا پر اپنا جینڈر مرد لکھوا سکتی ہے۔ اسلام میں کسی مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے شادی کرنا حرام ہے، لیکن اس قانون کے تحت کوئی بھی مرد کسی بھی مرد سے اور کوئی بھی عورت کسی بھی عورت سے شادی کرنے کا اہل ہو جائے گا، بلکہ پاکستان کے اس نئے قانون کے تحت ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی مرد نادرا کے آفس جا کر اپنے احساسات کے مطابق اپنا جینڈر عورت میں تبدیل کرواتا ہے تو اس کے بعد وہ پاکستان کے قانون کی نظر میں عورت ہی تصور کیا جائے گا اور وہ کسی بھی مرد سے شادی کرنے کا اہل ہو جائے گا۔ دوستو، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کہیں ہم بھی قوم لوط کی طرح عذاب کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟